میں نے پوچھا کہ کل شب کہاں تھے؟ میں نے پوچھا کہ کل شب کہاں تھے؟ پہلے شرمائے پھر ہنس کے بولے، بات ایسی کیوں تم پوچھتے ہو جو بتانے کے قابل نہیں ہے۔ السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ سیاسی تجزیوں تبصروں کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ مجھے شاباش دیجئے کہ علی امین گنڈا پور کے ڈگی میں فرار ہونے سے لے کر واپس آنے تک اور بیچ میں جلسے جلوس کے اندر جو ہے وہ شہر پسندی پھیلانے تک اور اپنے کے پی کے کی پولیس کو سیولینز کے کپڑے پہنا کر شہر پسندی پھیلانے تک جتنی بھی اندر کی خبریں تھیں وہ میں لمحہ بلمحہ آپ لوگوں کو بتاتی رہی۔ اس میں ایڈیٹڈ ویڈیوز بھی آتے رہے، لائیو اور ایز لائیو ویڈیوز بھی آتے رہے، تو شاباش تو بنتی ہے نا، کیونکہ ہر اندر کی خبر میں نے آپ کو بر وقت پہنچائی۔ اب جناب آج کے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو جب سے میں نے یہ بتایا تھا کہ گنڈا پور کو کسی نے اغوا نہیں کیا، بلکہ گنڈا پور جو ہیں وہ خود ڈگی میں چھپ کے فرار ہوئے تھے اور اب اچانک وہ منظر عام پر آ گئے، تو اس کی وجہ سے بہت سارے اہل یوتھ جو ہیں ان کو پہلے میری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اب وہ علی امین گنڈا پور کو نہ صرف گالیاں دے رہے ہیں بلکہ لعنتوں سے نواز رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، مجھے یہ لفظ بہت برا لگتا ہے، یہ لعنت کا لفظ تو ویسے بھی کسی انسان کے لیے نہیں بولنا چاہیے، لیکن وہ ایک شاعر جلاب ہیں جناب، جو کشمیر کے اندر انارکی پھیلانے میں بڑے ملوث رہے تھے، پیش رہے تھے۔ کشمیر کے حالات جب خراب ہوئے تھے تو انہی صاحب نے پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتے ہوئے، میں شاعر احمد فرہاد عرف جلاب کی بات کر رہی ہوں، ان محترم نے جناب اتنا ہمارے اداروں کے خلاف گند بکا تھا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ پھر وہ بیچارے معصوم پکڑے گئے تھے، پھر ان کی مسز نے کہا تھا کہ وہ بیچارہ تو ایک تھپڑ کی مار ہے، ایک چٹکی سندور کی قیمت، یعنی ایک تھپڑ کی قیمت تم کیا جانو بابو، چھوڑ دو اس کو۔ پھر اس کو چھوڑ دیا گیا تھا اور ابھی کی بار وہ انقلاب لانے کے لیے علی امین گنڈا پور کے قافلے میں شامل ہو کر پیش آگے بڑھتا رہا۔ لیکن جب جتنے بھی اہل یوتھ ہیں انہوں نے آگے پیچھے دائیں بائیں مڑ کے دیکھا تو گنڈا پور غائب ہو چکے تھے، ان کو سب کو چھوڑ کے وہ یارو مددگار۔ تو ہوا کیا کہ اب یہ جو شاعر جلاب ہیں یہ لانتے بھیج رہے ہیں کس کے اوپر؟ علی امین گنڈا پور کے اوپر۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ پہلے آپ خود ہی سن لیجیے۔ جی مجھے آئی ہیو ٹو سے دس، لعنت ہے لعنت ہے لعنت ہے پی ٹی آئی کی قیادت پر کہ اتنے ہزاروں لوگ یہاں پہنچے، ہزاروں لوگ ربر کی گولیاں کھاتے پہنچے، دوسری گولیاں کھاتے پہنچے، شر کھاتے پہنچے، بھوک میں پہنچے، پیاس میں پہنچے، بارش میں گیلے ہوتے یہاں پہنچے، مار کھاتے پہنچے، لیکن پی ٹی آئی کی قیادت۔ جی تو آپ نے سنا انہوں نے لعنت بھیجی۔ اچھا مزیدار بات یہ کہ پی ٹی آئی کے لیے اس شخص نے دوسروں کے لیے چاہیے کیسا بھی ہے، بے شک اس نے ریاست کو بدنام کیا، گندگی پھیلائی، لیکن یہ سب کچھ کیا کس کے لیے؟ یہ سب کچھ اس نے کیا پی ٹی آئی کے لیے۔ لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہی آج اس کو گالیاں دے رہے ہیں، یہاں تک اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم جب ہم لوگ جائیں گے کسی دھرنے کے لیے یا جلسے کے لیے تو ہم تمہیں ساتھ نہیں لے کر جائیں گے۔ اور ایک سپیس کے اندر، ٹویٹر سپیس کے اندر تو باقاعدہ طور پہ اس شخص کی بے عزتی کی گئی۔ ہیو اے لک۔ ٹھیک جائے گا۔ تو آج جو ہے نا واٹ وی ہیو لرن ان مائی مائنڈ از کہ ہم نے نہ صرف الیکشن کیمپین کرنا سیکھ لی، ہم نے الیکشن جیتنا سیکھ لیا، ہم نے ووٹ کو پروٹیکٹ کرنا سیکھ لیا، اب ہم نے اسلام آباد پہ یلغار کرنا سیکھ لیا۔ دیٹ از دا لیسن لرن، دیٹ از دا پازیٹیو فرام ٹوڈے فاروق بھائی۔ اور اب نیکسٹ ٹائم جب ہم کریں گے نا، وی ڈونٹ نیڈ، نہ کسی شاعر کی ضرورت ہے، نہ کسی مراسی کی ضرورت ہے، نہ کسی بھانڈ مراسی کی ضرورت ہے، وی ول کوآرڈینیٹ۔ جی آپ نے دیکھ لیا۔ اب آتے ہیں اصل مدعے کی طرف۔ تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اندر کی خبر مجھ سے جانا چاہتے ہیں، اور وہ جانا چاہتے ہیں کہ آخر علی امین گنڈا پور نے ایسا کیا کیوں کہ اس شخص نے پہلے بڑکے ماری، پھر وہ اتنا بڑا قافلہ لے کر نکلا، پھر وہ آدھے راستے سے غائب ہو گیا، پھر وہ کے پی کے ہاؤس گیا، وہاں سے نہایا دھویا باہر نکلا، اس کے بعد وہ غائب ہو گیا، پھر خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں اس کے لیے قرارداد پاس ہوتی ہے، اور پھر وہ اچانک سے منظر عام پر آتا ہے اور پھر بڑکے مارتا ہے اور پھر گالیاں لوگوں سے کھاتا ہے۔ تو آخر اس نے یہ سب کچھ کیا کیوں؟ اس کے دو پہلو ہیں۔ سب سے پہلے اندر کی خبر سنیں۔ اصل میں ہوا یہ کہ یہ شخص جو ہے نا گنڈا پور، جب یہ گیا عمران خان کے پاس تو اس نے خان صاحب کو بڑی ریکویسٹ کی کہ اس وقت جو ہے نا رینجرز فوج ہر طرف تعینات ہیں، تو آپ اس طرح مت کریں، اور آپ کیوں مجھے مروانے پہ تلے ہوئے ہیں، تو آپ یہ مت کریں۔ تو خان صاحب نہیں مانے۔ خان صاحب نے کہا کہ نہیں جی نہیں، آپ لوگوں کو ڈیالہ جیل پہ حملہ بھی کرنا ہے، مجھے چھڑانا بھی ہے، سارا کچھ بھی کرنا ہے۔ فائنلی یہ گیا خان صاحب کے پاس اور خان صاحب کے ساتھ مل کر اس نے ایک پلاننگ تیار کی۔ پلاننگ کے اکارڈنگلی یہ جو پلان تھا یہ عمران خان نے خود امپلیمنٹ کروایا۔ اب آپ کہو گے سنارا یہ تم کیا بات کر رہی ہو، یہ تو شاید تم بغض میں کہہ رہی ہو۔ نہیں جی، میں ابھی آپ کو لاجک سمجھاتی ہوں۔
لاجک یہ ہے کہ عمران خان نے علی امین گنڈاپور سے کہا کہ ٹھیک ہے اگر فوج آگے پیچھے ڈپلوائے ہو گئی تو تم نے کرنا کیا کہ آدھے راستے سے تم نے غائب ہو جانا ہے. اچانک جب تم کسی کو بتائے بغیر غائب ہو جاؤ گے تو تمہارے بارے میں یہ تاثر ابھرے گا کہ تمہیں اسٹیبلشمنٹ اٹھا کر لے گئی ہے. اور جب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لوگوں کو آلریڈی غصہ ہے, وہ راستے سے ویسے ہی ڈیالہ جیل سے مجھے چھڑوانے کے لیے نکلے ہوں گے, اوپر سے علی امین گنڈاپور بھی غائب ہو جائے گا اور الزام سارا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آئے گا, تو لوگ وہاں پر اور زیادہ مشتعل ہو جائیں گے. جب لوگ زیادہ مشتعل ہوں گے تو وہ زیادہ توڑ پھوڑ کریں گے اور اس کے بعد ہنگامے پھوٹ پڑیں گے. اور چائنا کے جو پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر جو بھی آنے والے ہیں, OIC کا جو اجلاس ہونے والا ہے وہ رک جائے گا, اور اس کے بعد حکومت جو ہے وہ مجبور ہو کے ہمارے ساتھ مذاکرات کرے گی, اور پھر ہم یہ درج ذیل جو شرائط ہے نا وہ سامنے رکھیں گے. لیکن ہوا کیا, خان صاحب کا پلان برے طریقے سے اس لیے فلاپ ہو گیا کہ کہتے ہیں کہ چور چوری سے جائے, ہیرا پھیری سے نہ جائے, لیکن کبھی نہ کبھی قاتل جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سراغ چھوڑ دیتا ہے. گنڈاپور وہاں سے غائب تو ہوئے لیکن جا پہنچے KPK ہاؤس. انہوں نے سوچا کہ میں ذرا نہا دھو کے نکلنا, اسی لیے ان کی فوٹیجز سامنے آ گئیں. نمبر 1, یہ انہوں نے لوپ ہول چھوڑا, لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس کو غائب کسی نے نہیں کیا, یہ تو خود چلا گیا, اسی لیے اس کو واپس بھی آنا پڑا. دوسری بات گنڈاپور کی واپس آنے کی یہ بھی تھی کہ وہ بہت زیادہ دیر تک جو ہے وہ چھپ کے نہیں رہ سکتے تھے مراد سعید کی طرح. تیسری جو مین اہم وجہ تھی وہ یہ تھی کہ جو ان لوگوں نے سوچا ہوا تھا کہ لوگ جو ہے وہ مشتعل ہو کے ہنگامے وہاں پہ پھوٹ پڑیں گے, تو لوگ تو الٹا جو ہیں وہ مشتعل ہو گئے علی امین گنڈاپور کے اوپر کہ وہ ہمیں چھوڑ کے کیوں چلا گیا, اور یہ انقلاب لانے والا شخص ہے, اور اگر یہ خود انقلاب نہیں لا سکتا تو ہمیں کیوں مروانے لگا ہے. تو لوگ وہاں سے منتشر ہو گئے. اب جب لوگ منتشر ہو گئے تو عمران خان کا سارا پلان دبڑدوس ہو گیا, اور گنڈاپور کی CCTV فوٹیجز آنے کے بعد بھی سارا کا سارا پلان دبڑدوس ہو گیا. یہی وجہ تھی عمران خان کی جیل کے اندر بنا کپڑوں کے نیم برہنہ حالت میں, غصے کی حالت میں گھومنے پھرنے کی. آئی ہوپ کہ آپ کو اندر کی ساری کہانی اب سمجھ آ گئی ہوگی. اب اگر کوئی یوتھیا میری بات کا یقین نہیں کرنا چاہتا تو میں آپ کے اہل یوتھ میں سے آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. صدیق جان للی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ احمد فرحاد کا سگا بھائی لگتا ہے, صرف رنگ کا فرق ہے, جان دونوں کی بیچاروں کی ایک جیسی ہے. یہ صدیق جان کا آپ کو ٹویٹ نظر آ رہا ہوگا. محترم لکھتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور نے عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. اب اس سے بڑھ کے اور آپ کو کیا ایویڈنس چاہیے؟ PTI کے اندر سے ہی PTI کے اپنے لوگ لانتے بھیج رہے ہیں, برا بھلا کہہ رہے ہیں, علی امین گنڈاپور کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ رہے ہیں. یہاں تک کہ وہ فلک جاوید باجی جو ہے اس کے بارے میں پہلے متضاد خبریں آئی تھیں کہ پکڑی گئی ہے, لیکن وہ بھی اینڈ ٹائم پہ غائب ہو گئی تھی, اس لیے کہ جب گنڈاپور جو ہیں ان کے پاس یہ چھپی ہوئی تھی وہاں پہ خیبر پختونخوا KP ہاؤس کے اندر. لیکن جب وہ اپنا قافلہ لے کر وہاں سے نکلے ہیں تو اس وقت یہ باجی جان جو ہے نا ان کو وہاں سے کسی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا. صنم جاوید بھی آدھے راستے سے غائب ہو گئی. مزیدار بات یہ ہے کہ وہ بھی آدھے راستے سے غائب ہو گئی ہے. وہ بھی ٹویٹس کرتی پھر رہی ہے کہ میں اپنا مقام آپ کو جلد ہی ظاہر کروں گی, اور اس کے بعد سے وہ آف لائن ہے. اب اس کے کتنے مقامات ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. آج نا مجھے جمشید دستی کی بڑی یاد آ رہی ہے. جمشید دستی کا آپ کو یاد ہے نا, الیکشن سے پہلے اس شخص نے کتنا گندا گھنونا پروپیگنڈا کیا تھا اپنی بیوی کو استعمال کر کے. آپ کو یاد ہے کہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ معاف کرے, ادارے آئے تھے اور اس کی بیوی کی عزت لوٹ کر لے گئے, اور 10 ماہ کا بچہ جو ہے وہ روکتا رہا کہ میری ماں کو چھوڑ دو. بندہ پوچھے 10 ماہ کا کون سا بچہ بولتا ہے, لیکن بہرحال اس نے یہ کہا تھا. اس کا رونا آپ سائڈ میں دیکھ رہے ہیں. اب یہ رو رہا ہے علی امین گنڈاپور کے اوپر, لوگ بڑی میمز بنا رہے ہیں خدا کی قسم. گنڈاپور جو ہیں وہ قوالوں کی طرح اپنے بال جو ہے نا وہ جھٹک جھٹک کے کیا کہیں. اس کے علاوہ یہ خبر میں نے آپ کو کل بھی دی تھی, لیکن آج تمام نیوز پیپرز میں یہ کنفرم ہوئی ہے, لیکن میں نے آپ کو کل ہی بتا دیا تھا کہ اعظم سواتی جو ہیں وہ بھی گرفتار ہو گئے ہیں. اعظم سواتی کا روتا ہوا ایک ویڈیو مجھے یاد آ رہا ہے, یاد ہے نا, انہوں نے بھی بڑا ڈرامے بازی کی تھی کہ ہائے میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ظلم و ستم ہوئے ہیں. اعظم سواتی اپنا حلیہ بدل کے لوگوں کو اکسا کر وہاں سے نکلے ہوئے تھے, اور یہ بھی قافلے کو ساتھ لے کر چل رہے تھے. ان کو فائنلی گرفتار کر لیا گیا. تفصیلات کیا ذرا سن لیجیے گا. اعظم سواتی کو گزشتہ روز جو ہے وہ ایکسپریس چوک سے گرفتار کیا گیا. اعظم سواتی کے خلاف سپریم کورٹ کے باہر احتجاج اور ہنگامہ آرائی کرنے کی وجہ سے مقدمہ درج ہوا. راولپنڈی میں بانی PTI عمران خان سمیت پارٹی کی مقامی قیادت اور کارکنان کے خلاف 2 مختلف تھانوں میں مقدمات درج کیے گئے. مقدمات میں دہشت گردی, قتل کے اقدام, اغوا, ڈکیتی, کار سرکار میں مداخلت اور پولیس اہلکاروں پر حملے کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں. عمران خان سمیت 14 رہنماؤں کے اوپر بیسیکلی اغوا اور ڈکیتی کے مقدمات جو ہیں وہ درج ہو چکے ہیں اب تک, اور مقدمے میں عمران خان سمیت جو 14 رہنما ہیں اور اس کے علاوہ 105 کارکنان ہیں جو PTI کے ہیں ان کو نامزد کیا گیا ہے. PTI رہنما جاوید کوثر, راجہ بشارت, شہریار ریاض,
راشد حفیظ، ناصر محفوظ، چودھری امیر افضل اور دیگر اس کے اندر جو ہے وہ نامزد کیے گئے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو FIR ہے اس کے متن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملاقاتوں کے دوران بانی PTI کارکنان اور قیادت کو تشدد کے لیے اکساتے رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک خبر اور بھی آئی تھی کہ عمران خان کی جو واٹس ایپ کالز پکڑی گئی ہیں اس میں بھی وہ باقاعدہ طور پہ اپنے کارکنان کو تشدد پر اکسانے کی باتیں کر رہے تھے کہ آپ کو باہر نکلنا ہے اور آپ کو یہ سب کچھ کرنا ہے۔ ویسے جو اندر کا سارا پلان ہے وہ تو آلریڈی میں آپ کو بتا چکی ہوں، وہ تو آپ کے سامنے آ ہی چکا ہے۔ ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں جناب، جو اچھی خبر نہیں تھی اور بہت ہی یہ سنگین ایک خبر آ رہی تھی کہ کراچی ایئرپورٹ سگنل کے قریب جو ہے وہ ایک بڑا دھماکہ ہوا جس میں 2 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے، 10 کے قریب جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈر گئے کہ خدا نخواستہ یہ کس لیے ہو رہا ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر مختلف بڑی شخصیات کا دورہ جو ہے وہ ہونے والا ہے، کچھ کا دورہ ہو چکا ہے، ملیشیا کے پرائم منسٹر جا چکے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک حسین جا چکے ہیں۔ تو یہ کیا سین ہے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ذرائع کے مطابق ایئرپورٹ دھماکے میں زخمی ہونے والی جو خاتون پولیس اور رینجرز کے اہلکار بھی شامل ہیں۔ SSP ملیر جو ہیں ان کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ کراچی میں ایئرپورٹ سگنل کے قریب زوردار دھماکہ ہوا جس کے بعد گاڑیوں کے اندر آگ لگ گئی۔ دھماکے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے DIG ایسٹ اظفر محسر ہیں، انہوں نے کہا کہ دھماکے کی نوعیت کا تعین کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن دھماکے میں اب تک 2 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ DIG ایسٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ دھماکے کے بعد جو ہے وہ آگ لگنے کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک فورنزک رپورٹ نہیں آتی تو مقامی پولیس کوئی بھی بیان نہیں دے سکتی، کیونکہ اس سے پہلے تک یہ باتیں بھی ہو رہی تھی کہ شاید کوئی ٹینکر ہے جو پھٹا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ وزیر داخلہ جو ہیں جی سندھ ضیاء الانجار، انہوں نے دھماکے کی جگہ پر پہنچ کر جو ہے وہ اطلاعات لیں وہاں سے اور ڈائریکٹ انہوں نے تحقیقات جو ہیں وہ شروع کروائیں۔ انہوں نے کہا کہ دھماکے کا نشانہ بننے والی گاڑی میں غیر ملکی شہری سوار تھے اور دھماکہ جو ہے وہ غیر ملکیوں کی گاڑی گزرنے کے بعد ہوا۔ آئل ٹینکر جو ہے اس میں دھماکہ نہیں کہا جا سکتا۔ CCTV اور دیگر ذرائع سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ دھماکے میں زخمی خاتون تسلیم جو ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے بیٹے اور پوتے کے ساتھ موٹر سائیکل پر وہاں سے گزر رہی تھیں اور ان کے آگے پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے جو اہلکار تھے، تو اچانک وہاں پر دھماکہ ہوا، کچھ چیزیں انہیں آ کر لگیں، بیٹا اور پوتا جو ہے وہ محفوظ ہیں لیکن وہ خود زخمی ہو گئیں۔ واقعے کے بعد جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں مراد علی شاہ، انہوں نے وزیر داخلہ اور IG پولیس کو فون کر کے ایئرپورٹ کی طرف آنے اور جانے والے تمام راستے جو ہیں وہ بحال کرنے کی ہدایت کی ہے اور انہوں نے کہا کہ واقعے کی ہر پہلو سے جو ہے انکوائری کی رپورٹ جو ہے وہ دیں۔ گورنر سندھ جو کامران ٹیسوری ہیں انہوں نے بھی IG پولیس سے دھماکے کی رپورٹ طلب کی ہے اور ہدایات کی ہیں کہ زخمیوں کو فوری طور پہ ابتدائی طبی امداد جو ہے وہ دی جائے۔ ابتدائی طور پہ پولیس نے جو شروع میں بتایا تھا، کہا تھا کہ دھماکے میں 1 شخص جاں بحق ہوا تھا، اس وقت تک 6 لوگ زخمی تھے، لیکن اب تک 10 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں اور 2 کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی ہے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ HOD ایمرجنسی ڈاکٹر نوشین جو ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ دھماکے کے 6 زخمی جناح اسپتال لائے گئے تھے۔ پولیس اور رینجرز جو ہیں وہ اہلکار موقع کے اوپر موجود تھے، جبکہ فائر بریگیڈ کا عملہ بھی پہنچ گیا تھا جو گاڑیوں میں آگ لگی تھی اس کو بجھانے کی کوشش کرتے۔ کچھ لوگ یہ باتیں بھی پھیلا رہے تھے کہ شاید پولیس جو ہے وہ بعد میں پہنچی ہے، لیکن وہاں پر جو رپورٹرز حضرات ہیں وہ پہلے پہنچ چکے تھے۔ دھماکے سے 2 گاڑیوں اور 2 موٹر سائیکلز کے اندر جو آگ لگی ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تحقیقات ہو رہی ہیں اور ایئرپورٹ پہ تمام تنصیبات جو ہیں ان کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے، فی الحال وہ محفوظ ہیں۔ دھماکے کی آواز جو ہے وہ کریم آباد، ڈیفنس اور جمشید روڈ کے اطراف تک جا کر سنی گئی ہے اور آپ کو بتاؤں کہ کراچی ایئرپورٹ کے اوپر جو سگنل کے قریب دھماکہ ہوا تھا اس کے بارے میں پہلے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ اس میں کسی غیر ملکی کی ڈیتھ نہیں ہوئی، لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس میں 3 غیر ملکی بھی جاں بحق ہو گئے ہیں اور اب تک ڈیتھس ہونے والے جو لوگ ہیں ان میں 17 لوگ شامل ہیں۔ SSP ملیر کے مطابق انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ ابھی تک جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ کر ہم جائزہ لے رہے ہیں کیونکہ ڈیتھس بہت زیادہ ہو گئی ہیں انفارچونیٹلی۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں نا کہ جب آپ کے ملک میں CPEC شروع ہوتا ہے، جب آپ کے ملک میں دوسرے ملکوں کے صدور اور وزرائے اعظم آتے ہیں تو پھر آپ کے ملک کے اندر اسی طرح کی انارکی پھیلانے کی دشمن سازش کرتا ہے، یا تو آپ کے ملک میں دھرنے کرواتا ہے کسی پارٹی کو استعمال کر کے یا پھر وہ دھماکے کرواتا ہے۔ تو بہرحال اس وقت جو ہے بڑی نازک سچویشن ہے، جیسے جیسے اس کی فردر ڈیولپمنٹ ہوگی، رپورٹ آئے گی فورنزک، تو پھر میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، باری ہے جی آپ لوگوں کی۔ آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور ساتھی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔